لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین، پیغام ٹی وی 10 بلیسڈ ڈیز ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عاطف الیاس۔ ذو الحجہ کے بابرکت دن شروع ہوا چاہتے ہیں، یا عین ممکن ہے کہ شروع ہو چکے ہوں، کہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے اور ابھی اعلان نہیں ہوا کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا۔ بہرحال سعودی عرب میں کل اعلان ہو چکا تھا کہ وہاں پہ چاند نظر آ گیا تھا، تو وہاں پہ ذو الحجہ کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ یہاں بھی عین ممکن ہے کہ شروع ہو چکے ہوں، لیکن یہ دن بڑے بابرکت ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اپنی مخلوق میں سے، انسانوں میں سے بھی اور فرشتوں میں سے بھی، اسی طرح دنوں میں سے اور ایام میں سے بھی اللہ جن دنوں کو اور جن ایام کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ اور جگہوں کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ اللہ جس جگہ کو چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے۔ جیسے مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا تو سارے جہان سے افضل جگہ قرار پایا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو منتخب فرمایا، اور انہی ایام میں سے جنہیں اللہ نے منتخب فرمایا ہے ذو الحجہ کا مہینہ بھی ہے۔ اور خاص طور پر اس میں سے جو پہلا عشرہ ہے، یعنی پہلے 10 دن ذو الحجہ کے، یہ بہت زیادہ بلیسڈ ڈیز ہیں، ان میں اللہ کی بہت سی رحمتیں ہیں، بہت سی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان میں اللہ نے بہت ساری عبادتیں بھی جمع کی ہیں۔ ان میں سب سے بڑی عبادت جو سر انجام دی جاتی ہے وہ تو حج کی عبادت ہے، جو کہ دین اسلام کا عظیم رکن بھی ہے، اور جس میں امت اسلامیہ کے مختلف جگہوں میں سے بہت سے لوگ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور وہاں اپنے فرائض کو ادا کرنے کے بعد واپس پلٹتے ہیں۔ گویا کہ یہ اسلام کا دل ہے، جیسے دل سارے خون کو جمع کرتا ہے اپنے اندر اور پھر اس کو دوبارہ سے پھیلا دیتا ہے، اسی طرح اسلام کا دل دھڑکتا ہے اور ہر سال مسلمانوں کو وہاں جمع کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو وہاں جمع کرتا ہے اور پھر ان کو ساری دنیا میں دوبارہ پھیلا دیتا ہے، اور یہ اسلام کی زندگی کی علامت بھی ہے۔ اسی طرح اس میں بہت ساری اور بھی عبادات ہیں۔ آپ دیکھیں کہ قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں رکھا ہے، اور اسی طرح روزوں کے حوالے سے اس پہلے 10 دنوں میں بہت زیادہ تاکید فرمائی گئی ہے، خاص طور پر عرفات کے دن، کہ جس میں روزے رکھنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو اس میں بہت ساری فضیلتیں اور بہت ساری برکتیں ہیں اور بہت ساری عبادتیں ہیں کہ جن میں ہم مصروف رہ سکتے ہیں، اور جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہت سارا اجر عطا فرما سکتا ہے۔ ہم جنت کو پا سکتے ہیں یقیناً ان 10 دنوں میں، اور جہنم سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ اس پروگرام میں پیغام ٹی وی اوتھینٹک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہے، جیسا کہ ہر موقع پہ الحمدللہ پیغام ٹی وی شیئر کرتا ہے۔ اس پروگرام میں بلیسڈ 10 نائٹس میں یہ پروگرام جاری رہے گا، لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ آپ بھی مختلف سوالات کے ذریعے ہم تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، آپ لائیو کالز کے ذریعے ہم سے سوالات کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عالم دین محترم مولانا مفتی عبدالولی خان صاحب موجود ہیں۔ آپ جید اور معروف عالم دین ہیں، اور اگر کہا جائے کہ یہ پشتو کے مفسر ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے خود قرآن کریم کے معانی کا ترجمہ جو ہے وہ پشتو زبان میں لکھا ہے، اور اس حوالے سے بہت ساری خدمات ہیں، بہت گہرا فہم رکھتے ہیں دین کے حوالے سے۔ ہم ان سے یقیناً مستفید ہوں گے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ ان سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ آپ یوٹیوب پہ بھی ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں، اور آپ لائیو ٹی وی کے اوپر بھی سیٹلائٹ کے تھرو ہمیں دیکھ سکتے ہیں، فیس بک پہ آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں آپ فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ کمنٹس کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات کو شیئر کر سکتے ہیں اور لائیو کالز بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہوئے میں مفتی صاحب آپ کو ویلکم کروں گا۔ بہت شکریہ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے دعوت دی اس مبارک مجلس میں شریک ہونے کی۔ بارک اللہ فیکم۔ جو 10 دن شروع ہو چکے ہیں ذو الحجہ کے، ان کے حوالے سے یہ بتائیے کہ ان کی فضیلت کیا ہے جو قرآن و حدیث میں آئی ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔
ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر، یعنی دنیا کے اندر کوئی ایسے دن اور نہیں ہے جن میں عمل صالح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو ان 10 دنوں سے۔ یعنی ان 10 دنوں میں جو بھی عمل صالح ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب ہوتا ہے دوسرے دنوں کے عمل صالح کی بنسبت۔ ایک دوسری حدیث بھی ہے کہ افضل ایام الدنیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا پیدا کی ہے، ایام بنائے ہیں، راتیں بنائی ہیں، تو ان میں سب سے افضل جو دن ہے وہ یہ ایام العشر ہے، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے۔ تو یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ والفجر ولیال عشر، یہ سارا دورانیہ راتوں سمیت یہ ایک فضیلت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو یہ اس کی عظمت اور اہمیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی اسی معنی کی حدیث مروی ہے کہ ان میں بھی یہی ہے کہ یہ دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بڑے عظمت والے ہیں، بڑے محبوب دن ہیں، اور ان میں جو عمل ہوتا ہے وہ بھی بڑا عظیم عمل ہوتا ہے اور بہت ہی محبوب عمل ہوتا ہے۔ صحیح، بلکہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کا بھی سوال کیا صحابہ کرام نے، وہ جہاد بھی ان سے افضل نہیں ہے؟ ہاں، یہ ہے نا کہ ادھر ایک بات واضح ہونی چاہیے نا، حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر۔ صحابہ نے پوچھا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی یہ ان دنوں کے عمل صالح سے زیادہ فضیلت والا نہیں ہو سکتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی یہ زیادہ نہیں فضیلت والا ہو سکتا دوسرے دنوں کا جہاد فی سبیل اللہ۔ ہاں، ایک شخص دوسرے دنوں میں جاتا ہے اور مال سمیت جاتا ہے، اپنا گھوڑا اور اسلحہ اور سارا کچھ لے کے، جان لے کے، پھر اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے اور سب کچھ قربان کر کے لوٹ نہیں آتا، اس کا یہ عمل پھر اس سے بڑھ سکتا ہے۔ صحیح، ان 10 دنوں سے افضل صرف وہ ہو سکتا ہے کہ جو شہید بھی ہو گئے، جس کا مال بھی چلا گیا۔ مال بھی چلا گیا، لیکن جس نے جہاد کیا، صرف جہاد جو ہے وہ ان دنوں کے اعمال سے افضل نہیں، بہت بڑے فضیلت والے ایام ہیں۔ یقیناً مفتی صاحب، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی رحمتوں سے نوازا ہے، لیکن ہم ہی کمزور ہیں کہ ہم اللہ کی رحمتوں سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ان ایام کے شروع میں جو استعداد ہے، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم کیا استعداد کریں، کیا سوچیں، کیا پلاننگ کریں کہ ان 10 دنوں میں ہم نے کیا کچھ کرنا ہے اور کون کون سی عبادات ہم کر سکتے ہیں۔ یقیناً ہمیں ناظرین جو ہیں وہ یہاں پاکستان کے، سعودی عرب میں، 65 ممالک میں، ایشیا میں اور یورپ میں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو سب لوگوں کو کس طرح یہ جو دن ہے نا، ہمارے سلف رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہما، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ 10 دن شروع ہوتے تھے تو وہ بازاروں میں نکلتے، بازار میں چونکہ غفلت ہوتی ہے، لوگ غافل ہوتے ہیں، وہ تکبیرات کہتے، بلند آواز سے کہتے، اور پھر لوگ ان کی تکبیرات کو سن کے وہ بھی تکبیرات کہنے لگتے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس عشرے میں بندہ تکبیرات کہے اور کثرت کے ساتھ کہے، گھر میں کہے، بازار میں نکلے اور مسجد میں ہے، جدھر بھی ہے وہ یہ تکبیرات کہتے رہیں۔ یہ تکبیرات مقیدہ نہیں ہے، غیر مقیدہ ہے، مطلقہ ہے، یعنی جب بھی بندے کو وقت ملے تو تکبیرات کہتے رہیں۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حدیث میں اسی بات کی وصیت ہے، اسی بات کا حکم ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ دن اللہ کے ہاں بہت عظیم ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، بس کثرت کے ساتھ تم لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، یہ پڑھو، اللہ اکبر کثرت کے ساتھ پڑھو، اور اسی طرح تحمید، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، جو بھی صیغے ہیں، جو بھی الفاظ ہیں جن میں لا الہ الا اللہ آئے، تکبیرات آئیں اور اسی طرح تحمید آئے، وہ یہ ضروری ہے۔ اسی طرح سعید بن جبیر رحمہ اللہ ایک مشہور تابعی ہے، وہ جب یہ عشرہ شروع ہو جاتا تھا نا
تو وہ اتنی عبادت میں نا اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے کہ کوئی اور اس طرح عبادت کر ہی نہیں سکتا تھا. اور وہ کہتے تھے اللہ کے بندو تمہاری راتیں بھی روشن رہنی چاہیے, راتوں کے اندر بھی یہ چراغ تمہارے نہ بجھے, یعنی رات کے اندر بھی تلاوت ہے, اذکار ہے, عبادات ہے, یہ کرو. تو سلف کا تو یہ طریقہ تھا, تکبیرات کہتے, اذکار کہتے. اور اسی طرح ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 ذی الحجہ, یہ ذو الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزہ رکھتے تھے. روزہ رکھا کرتے تھے. 10واں دن تو پھر عید کا دن, وہ عید کا دن ہے, عید کے دن تو روزہ منع ہے, باقی یہ 9 دن روزہ رکھتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, یعنی ہمارے عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ روزہ جو ہے ذو الحجہ میں عرفات کا اہم ہے. ہاں نہیں, عرفے کا روزہ وہ تو واقعی بہت اہم ہے کہ اس میں 2 سال کے گناہ انسان کے معاف ہوتے ہیں, گزشتہ, آئندہ سال کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی بندے کو طاقت ہی نہیں ملتی, نیکیوں کی توفیق زیادہ ملتی ہے. تو وہ تو ہے ہی اہم, لیکن باقی دن جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں اور صدقات اور خیرات اور تلاوت اور اذکار, یعنی عام دنوں سے, عام مہینوں کے دنوں سے یہ دن ہمارے تھوڑے سے ممتاز ہونی چاہیے, الگ ہونی چاہیے. عبادات میں, اذکار میں, تلاوت میں اور اسی طرح اخلاق میں, تمام چیزوں میں ہمیں ممتاز ہو جانا چاہیے. کوئی فرق ہونا چاہیے پہلے دنوں کے بنسبت. میرے ذہن میں آ رہا, بہت سارے لوگ اس میں عبادات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن نفلی عبادت کی طرف زور زیادہ ہوتا ہے جبکہ فرائض میں کوتاہی ہوتی ہے. سبحان. تو اس حوالے سے یعنی وہ نوافل جو ہے نا, نوافل تو ایسے ہے کہ وہ تو مکمل ہیں. جو اصل شے ہے وہ تو فرائض ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب بندہ حاصل کرتا ہے تو فرائض کے ذریعے سے سب سے پہلے فرائض ہے, اس کے بعد نوافل ہے. تو جماعت کی پابندی اور اسی طرح فرض نماز, مردوں کے لیے باجماعت نماز پڑھنا, اور اسی طرح جو ہے دیگر وہ اعمال, اخلاقیات کا, صلہ رحمی کا, اور جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی بہت ضروری ہے. حق نہ کھانا کسی مسلمان کا, کسی بھی انسان کا, یہ چیزیں ساری ضروری ہیں. یعنی بنیادی طور پر پہلے ہمیں فرائض کا اہتمام کرنا چاہیے, اس کے بعد پھر تکمیلیات کی طرف جو نوافل وغیرہ ان کی طرف جانا چاہیے. تھوڑا آگے بڑھتے ہیں, چونکہ حج بھی ہے اور بہت سارے لوگ حج کے مسائل کے حوالے سے بھی پریشان ہوتے ہیں. تو حج کب فرض ہوا, اور جب حج فرض ہو گیا تو اب کیا حج کو ڈیلے بھی کیا جا سکتا ہے؟ یعنی میں حج کر سکتا ہوں, مثال کے طور پر بہت سے لوگ ہیں, میں حج اس سال کر سکتا ہوں لیکن میں فلاں کام پہلے کر لیتا ہوں, تو کیا یہ ٹھیک ہے, درست ہے؟ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ وہ اقوال علماء ہے, فقہا کے اقوال ہے کہ حج واجب علی الفور ہے یا واجب علی التراخی ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ بندہ اس کو ڈیلے بھی کر سکتا ہے یا کہ فوراً ہی کرنا پڑے گا. جب استطاعت ہو گئی, پیسہ ہے, طاقت ہے, صحت ہے, اب اس کو میں مؤخر کروں, نہیں. وہ حدیث مبارک میں آتا ہے من اراد الحج فلیتعجل, جو حج کا ارادہ رکھتا ہے وہ جلدی کرے, کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے, وہ حدیث کے اندر بھی الفاظ ہیں کہ بیمار ہو جاتا ہے بندہ, وہ پیسے بندے کے ضائع ہو جاتے ہیں, جو استطاعت ہوتی ہے وہ پھر نہیں رہتی. تو جیسے ہی بندہ, حالانکہ پھر یہ حج معاف نہیں ہوتا, ایک دفعہ جب حج کی فرضیت ہو گئی, استطاعت بندے کی ہے اور حج فرض ہو گیا, اب یہ معافی تو نہیں ہے. بعد میں بندہ بیمار ہو جاتا ہے, استطاعت نہیں رہتی, غربت آ جاتی ہے, تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے. جیسے ہی حج جو ہے نا بندے کے اوپر فرض ہو جائے, یہ حج کے لیے بندوبست کرے. ہاں اگر حکومتی مسائل کی وجہ سے وہ اس سال نہیں ادا کر سکا تو یہ ماخوذ نہیں ہے, لیکن اس میں جلدی کرنی چاہیے, تاخیر نہیں ہونی چاہیے. یعنی آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ اگر آج صحت ہے تو کل صحت ہو یا نہ ہو, آج مال و دولت ہے تو کل مال و دولت ہو یا نہ ہو, تو اس موت کا کیا پتہ چلتا ہے. اس سال یہ زندہ ہے, آئندہ سال کیا پتہ ہے یہ زندہ بھی رہے گا کہ نہیں, اور یہ بہت بڑی ذمہ داری, فریضہ اس کی ذمہ رہ گیا ہے. اب پھر اولاد بعد میں, وہ رسا بعد میں ادا کرتے ہیں کہ نہیں ادا کرتے, تو یہ بڑے مسائل ہیں. ناظرین, جس شخص کو استطاعت مل جائے, اللہ تعالیٰ جسے مال سے بھی نواز دے, صحت سے بھی نواز دے, اور وہ حج کر سکتا ہو, تو اس کے اوپر فوری طور پر, جیسے مولانا نے فرمایا کہ حج کرنا اس کے اوپر ضروری ہے, اس کو تاخیر نہ کرے, اس کے معاملے میں ٹال مٹول کا شکار نہ ہو. نہ جانے
یہ مال کب تک ہے؟ اللہ کا ہے، اللہ چاہے کب لے لے، کب تک انسان کے پاس رکھے۔ صحت بھی ایسی ہی ہے، ہو نہ ہو اگلے سال اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور تندرستی اور مال و دولت سے نوازے۔ الحمدللہ یہ عشر ذوالحجہ کے جو چاند ہے یا ذوالحجہ کا جو چاند ہے وہ نظر آ چکا ہے ناظرین۔ یہ 10 دن جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو، اس ذوالحجہ کو بابرکت والا مہینہ ہمارے لیے بنائے، ہمیں اس میں کثرت سے عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے، تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں ہمیں دیگر اعمال جو ہیں، اگر کوئی حج کر رہا ہے اس سال تو باسعادت لوگ جو وہاں تشریف لے جا چکے ہیں یا جو لے جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں احسن طریقے سے حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی ہے اور دیگر عبادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کی بہترین طریقے سے توفیق عطا فرمائے۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین، ذوالحجہ کی 10 بلیسڈ ڈیز ٹرانسمیشن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کہنے میں اس کا ورد بار بار کرتے رہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے رہیں۔ اس سے یہ میسج ملتا ہے انسان کو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ ہماری خواہشات سے بڑا ہے، اللہ ہمارے کاموں سے بڑا ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے جو ہمیں درپیش ہے، ہر کام سے بڑا ہے جو ہمیں درپیش ہے، لہٰذا اس کا حکم سب سے بڑا ہے اور سب سے مقدم ہے اور سب سے پہلے ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے۔ مفتی صاحب الحمدللہ ذوالحجہ کی 10 جو دن ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں، اللہ ہمارے لیے مبارک بنائے یہ دن، یہ ایام، یہ اوقات، یہ لیالی۔ آمین آمین آمین۔ حج کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اگر کسی شخص نے فار ایگزامپل حج نہیں کیا، حج اس کے اوپر فرض ہو گیا ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے مالی اور صحت کی جو استطاعت ہے وہ اس کو مہیا ہو گئی ہے کسی ایک سال میں، لیکن وہ پھر نہیں کر سکا، اس نے یا ٹال مٹول کیا یا سستی کر لی، اور پھر اللہ نے کیا کہ وہ فوت ہو جاتا ہے، تو کیا اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے ورثاء کے اوپر اس کی طرف سے حج کرنا فرض ہے یا فرض نہیں ہے ان کے لیے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب ایک شخص پہ حج فرض ہو گیا ہے اور اس کے بعد وہ وفات پا گیا ہے یا وہ سخت بیمار ہو گیا ہے کہ وہ نہیں جا سکتا، تو اب اس کے ورثاء پہ یہ لازم ہے کہ اس کی طرف سے وہ حج کریں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ ایک خاتون آئی، اس نے یہی بتایا کہ میرے والد کو فریضہ حج نے پا لیا ہے، اس حال میں کہ وہ سواری پر بیٹھ ہی نہیں سکتے، یعنی سفر کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اگر آپ کے والد پر قرضہ ہوتا کسی انسان کا، کسی شخص کا، تو آپ وہ قرضہ ادا کرتی؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو فرمایا کہ اللہ کا جو قرضہ ہے، اللہ کا جو دین ہے، وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ یعنی وہ جو بزرگ تھے وہ فوت ہو چکے تھے، نہیں، اس وقت وہ استطاعت نہیں رکھتے تھے، ٹھیک ہے، ابھی حیات تھے لیکن وہ آ نہیں سکتے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب اس کی طرف سے حج ادا کرنا تمہارے ذمہ ہے، فوت ہو جائے تو اس کا بھی یہی حکم ہے، اب یہ ورثاء پہ لازم ہے کہ اس کی طرف سے حج کرے، ورنہ بہت بڑا فریضہ اس کے ذمہ رہ گیا ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ خیرخواہی بھی ہے اولاد کی طرف سے، ورثاء کی طرف سے، کہ وہ بھلائی کریں اور اس کی طرف سے حج ادا کریں۔ اچھا شیخ، اس میں اور مسائل جو ہے وہ جنم لیتے ہیں کہ جب ایک شخص فوت ہو گیا ہے، اس کی وراثت میں سے اتنا مال اگر بچا ہے
تو کیا اس کی وراثت میں سے وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے حج کے اخراجات کو نکال کے پھر وراثت کو تقسیم کیا جائے؟ ہاں، جو دین ہے، جیسے دین کی ادائیگی ہوتی ہے، ہاں، تو اسی طرح اس کی بھی ادائیگی، اسی طرح حج کی بھی اس کو الگ کر کے ادا کر دیا جائے۔ اگر اس کی وراثت میں اس وقت اتنا مال موجود نہ ہو تو پھر وارث جو ہے وہ پہلے اپنا حج کرے یا پھر پہلے اپنے والد کی طرف سے؟ پہلے اپنا حج کرے۔ وہ حدیث میں آتا ہے، شبرمہ کی طرف سے ایک بندہ حج کرنے کے لیے آیا، لبیک عن شبرمہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبرمہ کون ہے؟ اس نے کہا اخ لی او قریب، یعنی یا وہ بھائی ہے یا کوئی اور رشتہ دار ہے۔ پوچھا آپ نے اپنا حج کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پہلے اپنا حج کر، اس کے بعد یعنی آئندہ سال پھر شبرمہ کی طرف سے کر، یعنی پہلے اپنا حج ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر اس میت سے یا وہ جو ضعیف ہے اور آ نہیں سکتا اس کی طرف سے حج ہوگا، یعنی حج بدل جس کو کہتے ہیں۔ حج بدل کے لیے یہ لازم ہے کہ پہلے اس نے اپنا حج اپنی طرف سے حج کیا ہو۔ ہاں جی، اچھا، یہ دلیل بھی اسی کے، اور عام اہل علم یہی کہتے ہیں، اگرچہ بعض اہل علم نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ نہیں، اگر حج اپنا نہ بھی کیا ہو تو پھر بھی حج کر سکتے ہیں، لیکن یہ قول مرجوح ہے۔ صحیح۔ آپ کی بات سے یہ بھی بات سامنے آ گئی آلریڈی کہ اگر آدمی ابھی فوت نہیں بھی ہوا اور مالی استطاعت رکھتا ہے لیکن جسمانی نہیں رکھتا، تو پھر اس کی طرف سے بھی حج کیا جا سکتا ہے۔ ہاں بالکل، یعنی وہ حج بدل، اب وہ جا نہیں سکتا، بیمار ہے، ضعیف ہے، کسی بھی وجہ سے سفر کے قابل نہیں ہے، تو اس کی طرف سے حج بدل ہو سکتا ہے۔ صحیح، لیکن شرط یہی ہے کہ جس کو آپ حج کے لیے بھیج رہے ہیں، آپ یہاں پاکستان میں فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ بیمار ہے لیکن اس کے پاس پیسہ ہے تو کسی کو پیسہ دے کے وہ حج کروا سکتا ہے، یا کسی حاجی کو جو کسی دوسرے ملک میں رہتا ہو، جیسے مکہ مکرمہ میں رہتا ہے آلریڈی، تو اس کو اخراجات دے کے حج کے تو حج کرایا جا سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں درست و جائز ہے۔ ایسا تو ضروری نہیں ہے شیخ کہ اگر پاکستان سے فار ایگزامپل 10-12 لاکھ لگتا ہے تو وہ وہاں سے جو سعودیہ میں حج کر رہا ہے اس کو بھی آپ 12-14 لاکھ ہی دیں، یا کیا صورت کیا ہونی چاہیے؟ یہ جو بھی حج کرے گا، بلکہ اگر مکہ مکرمہ میں ایک شخص رہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میں ہی کرتا ہوں، اس سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتا اس بندے سے اخراجات سے، اور اس کی طرف سے میں حج کرتا ہوں، اس کا حج ادا ہو گیا۔ صحیح، ہاں جی، یہ لازمی نہیں ہے کہ بندہ اتنی پیسے خرچ کرے جتنے پیسے اس کے ملک سے لگتے ہیں، نہیں۔ مدینہ منورہ سے کوئی حج کرنے کے لیے آ گیا، یا کسی مکہ مکرمہ سے، کسی قریبی اور شہر سے طالب علم جو وہاں پر رہتے ہیں وہ حج بدل کریں اور واقعی حج بدل کریں تو ٹھیک ہے۔ صحیح، یعنی اگر معاوضہ نہ بھی ہو تو کوئی کسی کی طرف سے حج کر دے تو حج ادا ہو جاتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ جس کے پاس مالی استطاعت ہے وہ پے ہی کرے تو ہی اس کی طرف سے حج ہوگا، ویسے بھی حج ہو جاتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، حجاج کرام کے لیے یہ فرمائیں کہ حج کے دوران کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ انسان کا حج مبرور ہو جائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آداب اور یہ جو ضروری باتیں ہیں وہ بیان فرما دی۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے معلوم مہینے ہیں جن میں احرام باندھا جا سکتا ہے، تو جس نے ان مہینوں میں احرام باندھا اور حج کے لیے روانہ ہو گیا، فلا رفث، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی جنسی بات، بیوی ساتھ ہے تو کوئی جنسی بات اور تقبیل اور لمس اور اسی طرح جماع، اس سے احتراز ہوگا۔ باتوں کی حد تک بھی وہ احتراز کرے گا، فلا رفث، بیہودہ باتیں، جنسی باتیں یہ نہیں کرے گا، ولا فسوق، اللہ کی نافرمانی سے کامل طور پر بچے گا۔ ویسے بھی ہر وقت بندہ اللہ کی نافرمانی سے بچے، لیکن بالخصوص دوران حج احرام کی حالت میں وہ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ یہ ان باتوں سے اجتناب کرے، ولا فسوق، پھر بالخصوص ولا جدال فی الحج، حج کے دوران جدال سے وہ اجتناب کرے گا، یعنی یہ نفی ہے، ولا جدال، یہ جدال کی کوئی ذات ہی نہیں ہونی چاہیے وہاں پر، اس کی کوئی صورت ہی نہیں ہونی چاہیے، تو ایک تو یہ بات ہے۔
صحیح. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بندہ اپنے ساتھیوں سے محبت سے ملے. یہ بہت اہم ہے. وہاں پہ رش میں یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آدمی جو جیسے رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے مشکل ہو جاتا ہے, وہاں گرمی کی تپش سے اور تھکاوٹ کی وجہ سے یہ حال ہو جاتا ہے آدمی کا کہ وہ مشکل ہو جاتا ہے. بہت سے مسائل ہوتے ہیں نا, رش ہے, ایک حاجی آگے چلا گیا, جگہ نہیں مل رہی اس کو فلان, تو یہ جھگڑے کی صورتیں زیادہ ہوتی ہیں. اور بندہ پھر مسافر بھی ہوتا ہے اور طبیعت کے موافق وہ ہوا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو ان تمام وجوہات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اپنے آپ پہ بہت زیادہ کنٹرول کرنا ہے. اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. جس نے حج کیا اور حج کے دوران اس نے فسق و نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا, اور اسی طرح اس نے بیہودہ باتوں سے, جنسی باتوں سے, ان چیزوں سے یعنی نظر کی حفاظت بھی کی. وہ تو خواتین ہے, دنیا سے آئی ہوئی ہے, مختلف ہیں, تو اب ان تمام چیزوں کا یہ مطلب ہے کہ وہ رفث بھی نہ کرے, بیہودگی سے بھی اجتناب کرے, نافرمانیوں سے بھی اجتناب کرے. تو اس کا پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جب لوٹتا ہے تو یہ گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے کہ جس دن اس کو ماں نے جنم دیا تھا, کیوم ولدتہ. ہاں جی, بچہ تھا, معصوم تھا, کوئی گناہ اس کے ذمہ نہیں تھا. اسی طرح حج کر کے جب بندہ آتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے, یعنی دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے. دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن ایک بات بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کے متعلق ہوتے ہیں, جو انسان کا حق ہے. یہ نہیں ہے کہ اس نے حج کرنے کے لیے گیا, یہاں پر کسی کے پیسے دبائے ہیں, زمین ہتھیا لی ہے, کوئی اور کسی کو نا مارا ہے, بے عزتی کی ہے, تو اب حج کر کے وہ کہے اب میں گناہوں سے پاک, وہ زمین بھی میری ہو گئی ہے, وہ پیسہ بھی میرے لیے معاف ہو گیا. نہیں, اللہ کا جو حق ہے وہ تو اس کی معافی ہے, لیکن جو انسان کا حق ہے اس کی معافی نہیں ہے. وہ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری شریف کے اندر کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اگر جہاد فی سبیل اللہ کروں تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں معاف ہو جائیں گے. اس شہادت کی بھی بات کی, معاف ہو جائیں گے. پھر تھوڑی دیر بعد اس سے کہا کہ الا الدین, دین یعنی انسان کا جو حق ہے اس کی معافی نہیں ہے. اور فرمایا جبریل نے ابھی مجھے بتایا, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ کی طرف سے وحی آئے, جبریل آئے اور انہیں بتا دیا کہ انسانوں کا جو حق ہے, دین ہے, قرض ہے, اس کی معافی نہیں ہے. تو ان چیزوں کو بندہ مد نظر رکھے, انسان کا حق بھی ادا کرے اور پھر اللہ کا حق بھی ادا کرے, تو گناہوں سے پاک صاف. یہ تو لمحہ فکری ہے ہمارے لیے. ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ الا من رحم اللہ یہاں اپنے ملکوں میں یا غلط طریقے سے مال کمایا ہے, یا رشتہ داروں کی جائیدادوں پر قبضہ کیا ہے, یا مختلف طریقوں سے مال کمایا ہے. اب اس میں سے کچھ حصہ ظاہر ہے جو ناجائز مال ہے, اس میں سے کچھ حصہ لگا کے حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. تو کیا ایسے شخص کا حج ہو جاتا ہے؟ یہ مال حرام سے تو حج کیسے ادا ہوگا؟ ایک تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو فریضہ ہوتا ہے جی, اور یعنی وہ قبولیت کی دو صورتیں ہوتی ہیں نا, قبول اجابت ہے اور قبول صحت ہے. صحیح. تو قبول صحت ممکن ہے لیکن قبول اجابت نہیں ہے. قبول اجابت کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو اس حج کے بدلے انعامات سے نوازے اور اسی طرح اس کو اکرام سے نوازے, مغفرت ہو, یہ قبول اجابت ہے. تو قبول اجابت مشکل ہے. قبول صحت کے بارے میں کیونکہ اس نے وہ افعال تو ادا کر دیے ہیں, وہ ارکان ادا کر دیے ہیں, وہاں پر اس نے طواف بھی کیا, ساری باتیں کی. تو قبول صحت جو ہے نا وہ الگ ہے اور قبول اجابت الگ. صحیح. یعنی اس کی طرف سے دنیا میں جو فریضہ ادا کرنا ہے اس نے, وہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا کہ فرض جو آپ نے ادا کرنا تھا وہ, باقی عند اللہ جو مسئلہ ہے وہ الگ ہے. لیکن وہ قبولیت اللہ کے ہاں ظاہر ہے, اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کی قبولیت ہوتی ہے کس کی نہیں ہوتی. مفتی صاحب, ایک بندہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اس کو, اللہ تعالیٰ وہاں لے گیا ہے اس کو, تو اب اس کو مکہ مکرمہ میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ایک پروٹیکٹڈ ایریا ہے, یہ ایک خاص اسپیشل مقدس جگہ ہے, تو وہاں پہ کن چیزوں سے اس کو بچنا چاہیے, کیا کچھ کرنا چاہیے کہ اس جگہ کی حرمت کا خیال رکھے؟ اللہ اکبر. مکہ مکرمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی سب سے محبوب ہے, اور ہمارے نبی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये सबसे महबूब शहर। जब वो हिजरत फरमाने लगे तो मक्के को मुखातब करके कहा कि तुम ऐसा शहर हो कि मुझे सबसे महबूब हो, और अगर ये मेरी कौम मुझे ना निकालती, जाने पे मजबूर ना करती तो मैं ना निकलता। तो नहायत महबूब शहर, नहायत पाकीज़ा शहर, और ये बलदतुन तय्यबा। मसला यह है कि वहाँ पर बंदा जब जाए ना तो उस मकान का एहतराम करे, उस जगह का एहतराम करे, वहाँ पर गुनाह से अपने आप को बहुत बचाए कि वहाँ, क्योंकि वहाँ पर बंदा अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नाफरमानी करता है। वमन युरिद फ़ीहि बिइल्हादिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम। अब ये जो है ना, वहाँ पर इल्हाद का इरादा ही वो बंदे के लिए अज़ाब अलीम का सबब बनता है। तो यानी इल्हाद, कजरवी इरादा। अब एक बंदा वहाँ पर कजरवी करता है, इल्हाद करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो उसके लिए कितना बड़ा जुर्म। ये सिर्फ इरादे पे ये मिलता है। तो यानी बहुत बचना चाहिए वहाँ पर, यानी कि नरमी और महब्बत और अखलाक से पेश आना चाहिए। अपने कमरे के जो साथी होते हैं उनसे, खेमे के जो साथी होते हैं उन तमाम का ख्याल रखना चाहिए। बहुत से हाजी जब जाते हैं वो अपने साथियों का ख्याल नहीं रखते। आराम का टाइम होता है, ये आ जाते हैं, बल्ब लगाया और बातें शुरू की, अच्छा फ़ोन पे बातें शुरू की, तो इससे ना यानी जनरल एटिकेट्स जो हैं, एक दूसरे के साथ मिलने के, एक दूसरे के साथ रहने के, प्यार मोहब्बत के वो आदाब होनी चाहिए। और ये अहले इल्म की ज़िम्मेदारी है कि मसाजिद में ये बताएं कि अल्लाह के बंदो, तुम बहुत बड़े अमल अदा करने के लिए जा रहे हो, बहुत बड़ा फ़रीज़ा है, अजीम अमल है। इस्लाम की इमारत जिन 5 चीज़ों पे कायम है उनमें से एक हज है। तो तुम इस अमल के लिए आए हो, इन आदाब को याद रखो। जो झगड़े के बायस होते हैं, जो कदूरतों के बायस होते हैं, इनसे बचना बहुत लाजिम है। अपने आप पर जबर करो, दूसरे साथी को ना तकलीफ़ ना पहुंचाओ। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये तो इलाका ऐसा है ना कि जहाँ पे अल्लाह ने जानवरों को भी प्रोटेक्ट किया है, जहाँ परिंदों को भी प्रोटेक्ट किया है, जहाँ की झाड़ियों को भी प्रोटेक्ट किया है। यानी खुदरो पौधे हैं, दरख्त हैं, उनको काटने की इजाज़त नहीं है। इसी तरह परिंदे को मारा तो उसकी जज़ा है, उसकी मिसल जज़ा वो अदा करना पड़ेगा। अगर मसलन हिरन को उसने मारा तो अब क्या है, जज़ा यानी कफ़ारा, फिदिया, बदल इसका देना पड़ेगा। नाज़रीन, यकीनन हज का मौसम है और ज़ुल्हिज्जा के बाबरकत अय्याम शुरू हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें इनमें बरकतें अता फ़रमाए और बहुत सी इबादतें करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हुज्जाज करीम को अल्लाह सही माना में हज करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनसे हज कबूल फ़रमाए। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा वक्फ़ा, हमारे साथ रहिएगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हरम की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में गुम हूँ मैं, जन्नत की ठंडी हवाओं में गुम हूँ। हरम की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में गुम हूँ मैं, जन्नत की ठंडी हवाओं में गुम हूँ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हरम की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में गुम हूँ मैं, जन्नत की ठंडी हवाओं में गुम हूँ। हरम की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में गुम हूँ मैं, जन्नत की ठंडी हवाओं में गुम हूँ। वेलकम बैक नाजरीन। ज़ुल्हिज्जा की 10 डेज़ ब्लेस्ड ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आतिफ़ इलियास और आपको फिर से वेलकम कहते हैं। ज़ुल्हिज्जा के बाबरकत अय्याम में हम बात कर रहे हैं हज के मुतालिक और ज़ुल्हिज्जा के बाबरकत अय्याम के मुतालिक, और हमने बात की कि इन अय्याम में एक बेहतरीन अमल तकबीरात का है और हम चाहेंगे कि इस ट्रांसमिशन के दौरान भी और इसके अलावा भी मुसलसल हम तकबीरात पढ़ते रहें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। मुफ्ती साहब, हज के हवाले से कुछ बातें हुई। हुज्जाज किराम जो मक्का मुकर्रमा में मौजूद हैं उनको मक्का मुकर्रमा में क्या ख़्याल रखना चाहिए, किन आदाब का ख़्याल रखना चाहिए। अब हम थोड़ी बात करते हैं मदीना मुनव्वरा में जो लोग हुज्जाज किराम मौजूद हैं उनको वहाँ पे किन आदाब का ख़्याल रखना चाहिए। वहाँ पे रोज़ा रसूल है, लोग सलाम के लिए जाते हैं, वहाँ पे सलाम पेश करते हैं और दुरूद पढ़ते हैं, यकीनन एक बाबरकत जगह है। तो इस दौरान किन आदाब का ख़्याल रखना चाहिए जो हुज्जाज किराम मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं?
مدینہ منورہ بھی مکہ مکرمہ کی طرح حرم ہے۔ وہ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے کو حرم قرار دیا ابراہیم نے علیہ السلام، اور میں مدینے کو حرم قرار دیتا ہوں۔ تو یہاں پر بھی اس کے پرندوں کو مارنا، اس کے درختوں کو کاٹنا، اس سے اجتناب لازم ہے، اور یہاں پر بھی ایذا اور تکلیف دینے سے انسان کو بچنا چاہیے، احترام سے رہنا چاہیے۔ وہ ایک شاعر ہمارے پشتو زبان کا گزرا ہے، اس نے ایک لفظ کہا ہے، وہ شعر بڑا زبردست ہے، میں اسی پشتو میں اسے دہراتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ زڑگئی استرگے لگاوا د قدم لارا ندا، زڑگئی استرگے لگاوا د قدم لارا ندا، حضرت پی ایخی قدمونا دم رخوارا ندا، کہ اے دل آنکھیں لگاؤ، یہ قدم لگانے کی جگہ نہیں ہے، آنکھیں لگاؤ۔ یہ حضرت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر قدم رکھے ہیں، ایسے کوئی کم حیثیت کی زمین نہیں ہے، بہت بڑی حیثیت کی زمین ہے، اور بہت زیادہ فضائل ہیں۔ وہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو مدینہ منورہ میں وفات پا سکتا ہے وہ ادھر ہی وفات پا لے، من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیفعل۔ تو یہ ایک بڑی فضیلت والی بات ہے۔ اور پھر وہاں پر مسجد نبوی ہے، مسجد قباء ہے، مبارک جگہ ہیں، مقدس جگہ ہیں۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک وہ بھی وہیں پر ہے۔ تو جب بندہ مسجد نبوی میں جائے تو آداب کے ساتھ جائے، پھر جب روضے پر قبر پر وہ جائے تو آداب کے ساتھ سلام عرض کرے اور وہاں پر جائے۔ باقی یہ چومنا اور یہ بے ادبی ہے، جالیوں کو چومنا اور اس طرح حرکات کرنا جو کہ سنت کے خلاف ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی احترام، نہایت احترام وہاں پہ ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا، اسی کے مطابق وہاں پر رہنا چاہیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پھر عقیدت کا معاملہ ہے، اس کو لے کے لوگ گنجائش نکالتے ہیں، لیکن پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی نا۔ یا تو کہیں بس ہم نے ہاتھ لگانا ہے تو یہاں تک بس ہو جائے گا، لیکن وہاں پہ پھر وہ چومنا، پھر وہ اس کے آگے پھر دھاگے، پھر وہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ سب سے زیادہ جانثار اور محبت کرنے والے جو تھے وہ صحابہ کرام تھے۔ یہ چیزیں تو صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہیں، حالانکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے وہ اتنی چھپی ہوئی بھی نہ تھی۔ اب تو 3 دیواروں سے اور جنگلوں سے اور جالیوں سے وہ محفوظ ہے۔ تو وہی طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے جو ہمارے سلف کرتے تھے، صحابہ کرام کرتے تھے، تابعین کرتے تھے۔ صحیح۔ اچھا مجھ صاحب، ہم چاہیں گے کہ چونکہ عاشر ذی الحجہ میں مختلف اعمال بھی ہیں، جیسے کہ دیگر عبادات ہیں، حج کے علاوہ قربانی کی بنیادی عبادت ہے کہ جو لوگ حج نہیں کر رہے انہوں نے بھی قربانی کرنی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ من استطاع فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ تو اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے کہ آج کل لوگ خریداری کر رہے ہیں، بیچنے والے جانور بیچ رہے ہیں، خریدنے والے جانوروں کو خرید رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ ناظرین کو یہ معلوم ہو جائے کہ شرعی رہنمائی خرید و فروخت کے حوالے سے کیا ہے جب کہ ہم قربانی کا جانور خرید رہے ہوں۔ ہاں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کے جو جانور ہیں وہ 4 قسم کے جانور ہیں۔ صحیح۔ اور وہ اونٹ ہے، گائے ہے، جی، پھر یہ بھیڑ، چھترے، دمبے، اور اس طرح بکری، بکرا بکری، یہ جانور ہیں قربانی کے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ 4 لا تجوز فی الاضاحی۔ صحیح۔ یہ جو جانور ہے ان کے اندر بھی اگر یہ صفات ہے ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ 4 لا تجوز فی الاضاحی، اس میں العورا بین عورها۔ صحیح۔ ایک وہ جانور جو کانا ہے اور اس کا کانا پن واضح ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی ایک جانور اندھا ہے، اس کی تو قربانی نہیں ہو سکتی، نہیں ہوگی۔ ایک کانا بھی ہے تو اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اگر اس کا پتہ نہ چلتا ہو، آنکھ سے دیکھ کے پتہ نہ چلتا ہو لیکن وہ کانا ہو تو پھر اس کی قربانی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ یعنی جب کانا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا کہ جب ہم قربانی خریدنے لگے ان نستشرف العین والاذن، ہم غور سے دیکھیں آنکھوں کو بھی اور کانوں کو بھی۔
یہ ہے، کانوں کو دیکھنا، آنکھوں کو دیکھنا، یہ غور سے یہ شیخ آج کل تو دمبوں کو عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کانوں پہ نشان لگا دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، تو وہ ایسے جانور کی قربانی پھر نہیں ہوتی کیا؟ یہ اس طرح کہ نا تھوڑا سا کٹ لگا ہو، سوراخ ہو، اس کی کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ میں مکمل کروں، اربع لا تجود فی الاضاحی، جی العورہ بین عورها، ایک یہ جانور، اور العرجا البین عرج، بین ضلعها او عرجها، یعنی وہ لنگڑا جانور، اور المریضہ بین مرضها، بیمار ہے، گھاس نہیں کھاتا، تو اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی، اور الکثیر التی لا تنقی، وہ جانور جو نہایت لاغر ہے، کمزور ہے، گوشت اس کے جسم پر ہے ہی نہیں، اور اس کے ہڈیوں میں گودا تک نہیں، مغز نہیں، تو اس کی بھی قربانی، یہ چار تو بنیاد ہے، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ باقی جو عیوب ہے نا، کان کٹا ہے، کچھ حصہ کٹ گیا ہے، سینگ کچھ حصے سے کٹ گیا ہے، دم کٹ گئی ہے، تو یہ وہ عیوب ہے جو کہ اس سے نا قربانی ناجائز نہیں ہو سکتی، قربانی ہو سکتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ یہ جانور نہ کیا جائے قربانی، یعنی نہ ہو، بلکہ افضل یہ ہے کہ بالکل صحیح سالم ہو، لیکن اگر کٹ لگ گیا ہے، سینگ کٹ گیا ہے تو جائز ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے، رسالہ ہے یہ اضحیہ کے متعلق، اس میں یہی بتایا کہ یہ چار ایسے عیب ہیں جن کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکتی، باقی جو عیوب ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے قربانی نہ ہو سکتی ہو، البتہ افضل یہ ہے کہ صحیح سالم جانور ہو۔ اچھا مولانا، یہ سوال ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایک جانور ہے اور وہ مالک ہے اس جانور کا، وہ کہتا ہے کہ یہ 1 سال کا ہے، جب خریدار آتا ہے اس کے پاس وہ کہتا ہے سال کا ہے لیکن دوندا نہیں ہے، اس کے دانت نہیں نکلے ہوئے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ سال کا ہے، تو اس صورت کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس جانور کی قربانی کرنی چاہیے یا اس سے بچنا چاہیے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر وہ بندہ خود کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ سال سے زیادہ اس کی عمر ہے، سال اوپر ہو چکا ہے، تو یعنی گزشتہ عید سے پہلے اس کی پیدائش ہوئی ہے، اب پھر عید آ گئی ہے، اب خود کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ جو نا جب منڈی جاتے ہیں وہاں پر یہ بعض تاجر ایسا کرتے ہیں کہ یہ دانت اس کے نکال دیتے ہیں، اور وہ پھر یہ باور کراتے ہیں کہ یہ دانت اس کی گر گئے ہیں، اور ابھی وہ باقی جو ہے نا اصل دانت نکلنے والے ہیں، دودھ والے دانت گر چکے ہیں اور باقی نکلنے والے ہیں، لیکن اس میں دھوکہ ہوتا ہے، اس کی عمر پوری نہیں ہوتی، تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ دوندا ہو، اور یہ دوندا ہونا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ سال اس کا پورا ہو چکا ہے، اور یا 2 سال اس کے پورے ہو چکے ہیں یہ گائے میں، اور 5 سال پورے ہو چکے ہیں اس کے اونٹ میں، ہاں جی 5واں سال لگ چکا ہے۔ شیخ، یہ جو خرید و فروخت ہے اس حوالے سے منڈی میں انفارچونیٹلی بہت زیادہ ہمیں دھوکہ، فریب، ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، تو شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے اس حوالے سے کہ خرید و فروخت کیسی ہونی چاہیے، کتنی شفاف ہونی چاہیے، اور جو لوگ دھوکہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا وعیدیں ہیں؟ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے وہ دھوکہ جس چیز میں بھی ہے، جانور میں ہے، گندم میں ہے، جس چیز میں بھی دھوکہ دے رہا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے کہ یہ ہمارے طریقے پہ نہیں، ہمارے راستے پہ نہیں، ہماری وہ جماعت میں یہ نہیں ہے جو ایسے دھوکہ دیتا ہے۔ تو ایک بندہ دنیا متاع قلیل کے لیے، تھوڑے سے پیسوں کے لیے یہ دھوکہ دیتا ہے، تو یہ مسلمان کا یہ وصف نہیں ہو سکتا کہ وہ دھوکے باز ہو اور دھوکہ دیتا ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو روزی دیتا ہے، بغیر دھوکے کے بھی اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، بندہ سچا ہو اور پھر اس کی اس تجارت میں برکت ہوتی ہے۔ وہ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا، سچ بولے، سب کچھ واضح کر دے، بورک لہما فی بیعہما، تو برکت مل جاتی ہے۔ جھوٹ بولے گا تو ان پیسوں میں برکت محقت برکت و بیعہما، اس بیع کی برکت ہی ختم ہو جاتی ہے، تو یہ تو بڑا ظلم ہے۔ یہ لوگ پھر ایسے ہی پھرتے رہتے ہیں، ساری عمر یہ صحرا میں اور منڈیوں میں گزار دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں بنتا، وجہ یہ ہوتی ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شیخ، بہت سارے لوگ بہت قسمیں بھی کھاتے ہیں، تو کیا سوال یہ ہے کہ کیا سچ
بولتے وقت قسم کھا لینی چاہیے خرید و فروخت کرتے وقت، اس سے بھی بچنا چاہیے؟ اس سے بھی بچنا چاہیے، اور وہ تو وہ ہے کہ المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، یہ تین بندے ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا، ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، اور اسی طرح ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ ان میں سے ایک یہ شخص ہے جو جھوٹی قسم کھا کے اپنے سودا کو، سامان کو، جانور کو بیچنا چاہتا ہے۔ تو بندہ اگر سچا ہے تو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو ہے نا، اسی لیے ایک دوسری حدیث میں یہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نا اے معاشرت تجار، اے تاجروں کی جماعت، کچھ صدقہ بھی دیا کرو، کیونکہ نا یہ جو بیع خرید و فروخت ہے اس میں جھوٹ بھی آ جاتا ہے، اور جھوٹ کے علاوہ قسمیں بھی یہ اٹھاتے ہیں، تو کچھ اس سے نہ تلافی ہو جایا کرے گی صدقہ دے کے۔ تو قسموں کی ترغیب نہیں دی گئی ہے۔ بندہ سچا ہے تو بس ٹھیک ہے بھائی، یہ چیز ہے اور آپ کے سامنے ہے، دیکھ لو، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر اس کو معلوم نہ ہو، اگر معلوم ہے تو کہہ دے کہ اس میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ بعض لوگ تو اتنا ظلم کرتے ہیں کہ وہ جانور جو ہے نا، مادہ جانور ہے، اس کو ایسے بنا کے ٹیپ وغیرہ لگا کے اس کو ظاہر یہ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، نر جانور ہے۔ اسی طرح اور بھی دانت، نقلی دانت لگا کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ دھوندہ ہو چکا ہے۔ وہ اللہ کے بندو کیسا ظلم کر رہے ہو۔ یہ جو وہ حدیث ہے، الحلف منفقۃ للسلعہ ممحقۃ للبرکہ، کیا اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے سودا تو فروخت ہو جاتا ہے لیکن برکت چلی جاتی ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ اس سے سودا تباہ ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے اور برکت بھی نہیں رہتی؟ جب برکت ختم ہو جاتی ہے تو اس چیز کا کیا فائدہ؟ صحیح۔ اچھا، ایک اور سوال ہے قربانی سے متعلق ہی۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک عقیقے کو قربانی کے ساتھ مرج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا دور میں بہت سارے لوگ شارٹ کٹ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں دین کے معاملے میں بھی، تو وہ کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عقیقہ اور قربانی دونوں ایک ہی جانور کے ذریعے کر دیں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ یہ بعض اہل علم نے ایسے کہا ہے کہ قربانی کے جانور میں آپ عقیقے کی بھی نیت کر لیں، مثلا گائے ہے، بیل ہے، وہ خرید لیا ہے تو 2 عقیقے کی نیت کر کے اور باقی جو حصے ہیں اس طرح۔ لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایات ہیں اس میں تو عقیقے کے متعلق یہ بکرے، چھترے، بھیڑ، بکری، دمبے، اس کا ذکر آتا ہے۔ عن الغلام شاتان وعن الجاریت شاتن، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ وہ بھی مادہ؟ وہ بھی یعنی کہ شات مطلق سب دونوں کے اوپر اطلاق ہوتا ہے، یعنی بھیڑ، بکری، چھترا، بکرا، دمبا، سب پہ، نر و مادے سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو لڑکے کی طرف سے 2 بکرے، چھترے، یعنی 2 بکرے وغیرہ، اور اسی طرح لڑکی کی طرف سے 1، یہ اللہ نے تقسیم کر دیا، اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا۔ تو اس میں تو یہ گائے اور اونٹ اور ان چیزوں کا ذکر نہیں آیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک بندے نے پوچھا کہ میں اونٹ جو ہے نا عقیقے میں ذبح کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شات بولا ہے، اونٹ نہیں بولا ہے، اگر اس میں بہت پیسے لگتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی بندہ کرے، الگ کرے، عقیقے کے لیے جب استطاعت ہے تو وہ کرے، اور وہ 2 بکرے لے لے لڑکے کے لیے، لڑکی کے لیے، بچی کے لیے 1 بکری لے لے، اس میں عمر کی بھی اتنی پابندیاں نہیں ہیں، اور وہ ادا کرے۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ الحمدللہ ذوالحجہ کے بابرکت ایام شروع ہو چکے ہیں۔ یقیناً ہم نے یہ سبق ضرور سیکھا ہے کہ ہم نے ان میں بہت ساری نیکیاں کرنی ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ان میں روزوں کا ذکر کیا، تکبیرات کا ذکر کیا، حج ہے، عرفات کا دن ہے، اور قربانی ہے۔ بہت سارے مسائل بھی ہم نے حج کے ڈسکس کیے، اور بہت سارے مسائل قربانی کے حوالے سے بھی ڈسکس کیے۔ آپ بھی اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، لائیو کالز کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب لائیو ٹرانسمیشن کے اوپر کمنٹ کر کے بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام کے اختتام میں اپنے معزز مہمان مفتی عبدالولی خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں رہے اور انہوں نے ہمیں مستفید فرمایا اپنے علم سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت سے نوازے اور آپ کا مرتبہ بڑھائے، آپ کو بہت علم عطا فرمائے مزید۔ آمین آمین وَلَكَ بِمِثْلِهِ وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا۔ ناظرین، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے، دیکھتے رہیں پیغام ٹی وی۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔ لبیک اللہم لبیک
حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہوا